قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے بندہ مومن کے دنیاوی امور میں رب کریم برکتیں عطا فرماتا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا مفید وظیفہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں اتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اگر ہم کوتاہی کریں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں خوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، نام بتاتے ہیں، بارہا آپ کو یہ عرض کیا گیا ہے، میں خود کرتا رہتا ہوں، کنٹرول روم بھی آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اس وقت بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسری بات یہ، کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے وظائف نوٹ فرما سکیں، اور اس میں اعظم بھی ہوتا ہے تو اس میں اعظم بھی آپ اسی صورت میں لکھیں گے کہ آپ کے پاس کاپی پینسل موجود ہوگا۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ پائیں گے اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہوگا۔ میری ویب سائٹ ruhanidunya.net، اس کے اوپر تعویذات الحمدللہ بہت سارے ڈالے ہیں، مزید کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور وزٹ کریں اور دیکھیں اور تعویذ بنائیں۔ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں واسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بابا جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون؟ جی بابا جی میرے 2 مسئلے۔ نام بتائیں۔ اختر محمود، والدہ کا نام کریم جان، تو کشور بی والدہ کا نام کریم جان ہے۔ اچھا، کشور بی بی کریم جان اور اختر محمود کریم جان، جی سر، جی سر، دونوں بہن بھائیوں کے مسئلے ہیں۔ جی یہ سارے ایک تھے آبادی کی 30-35 سال ہوئی گئے، سارا گھر اجڑی گیا ہے جی، میں مطلب کہ سارے پیر پرا سارے مری جی ہے جی۔ اچھا، بیمار ہو رہے ہیں سب؟ نہیں سر چنگے بھلے ہوں، مطلب کہ ہوں سارا گھر اجڑی گیا، سارا گھر باہر نہیں ہونا پیا، نہ کوئی شادی ہونی پیا، کچھ کھ نہیں ہونا پیا، ساری زندگی اچھا خراب ہوئی گئی۔ اللہ بابا جی اللہ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، خدا نخواستہ کوئی جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں، معاملات آپ نے جو بتائے ہیں بڑے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب میرے 2 مسئلے ہیں۔ پہلے نام بتا دیجئے۔ محمد نصر اللہ میرا نام ہے، اور میری والدہ کا نام نذیرہ بیگم ہے۔ والدہ کا نام؟ نذیرہ بیگم۔ نذیرہ بیگم، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ روزگار کا مسئلہ ٹھیک نہیں سے چل رہا اور صحت بھی بڑی خراب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی بھی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چلا تھا، الحمدللہ کچھ کالز لی تھیں، مزید کالز لیں گے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ ساتھ میں جس کا مسئلہ ہو،
جس کے متعلق پوچھنا ہو، حساب لگوانا ہو، ان کا نام، والدہ کا نام. اگر رشتے کے متعلق پوچھا ہے تو پوچھنا ہے تو لڑکا لڑکی اور دونوں کی والدہ کے نام چاہیے ہوں گے. اسی طریقے سے اولاد کے لیے اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو میاں بیوی اور دونوں کی والدہ کا نام چاہیے ہوگا. یہ احتیاط کریں تاکہ وقت بچے اور ہم زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے سوال لے سکیں اور آپ کو وظائف بتا سکیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے نا اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. جب سے میری شادی کی ہے نا فروری میں 2 سال ہو جانے تو بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں میرے اور میرے شوہر میں. وہ نام بتائیں. مدیحہ. مدیحہ کی والدہ انوری بی بی. ٹھیک ہے. اور شوہر عثمان حیدر. عثمان حیدر کی امی سر ان کی نا امی کو ڈیتھ ہوئے 22-23 سال ہو گیا. ان کا نہیں ہمیں پتا. انہوں نے ہم نے پوچھا تھا وہ کبھی بانو بتا دیتے ہیں کبھی. نہیں میری بہن، میں انتہائی معذرت چاہوں گا. دیکھیں بغیر نام کے رشتے کے معاملات یا شادی کے معاملات کو چیک کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ غلطی ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ بلیم استخارے پہ آئے گا، مگر اس میں نام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے، آپس میں محبتیں دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بھائی کا بتائیے. نام ضیاء الرحمان. ضیاء الرحمان کی امی حمیرہ. حمیرہ. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھائی کو نا باہر بھیجنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ پوچھنا ہے کہ کس کام کے لیے بھیجیں اور کب تک ہو جائے گا، بہتر ہے یا نہیں. نہیں کہاں بھیجنا چاہ رہی ہیں؟ باہر سے مراد کیا ہے؟ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ؟ یو کے. اچھا یو کے لیے کوشش کر رہی ہیں. یو کے یا کینیڈا یا ان دونوں میں سے کہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. میں میرا خیال 20 سال سے سمجھا رہا ہوں، بہرحال آگے بھی سمجھاتا رہوں گا کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ نادیہ. نادیہ میری بہن. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی میری امی کا نام ممتاز بھی ہے. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اگر میرے چکر نہیں ہٹ رہے، سال ہو رہا ہے. چکر آتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی چکر آتے ہیں بہت. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں پڑھنے بیٹھتی ہوں نا، اسکول کا جو بھی کام یاد کر کے بیٹھتی ہوں تو وہ بھول جاتی ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. رب کریم آپ کو سکون دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ ظفر بول رہا ہوں سرگودا سے. ظفر بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ یہ میرا اور میری بہن کا. امی کا نام بتائیں. زینب بی بی. اور بہن کا؟ صغرا بی بی. صغرا کی والدہ بھی زینب. جی. مسئلہ کیا ہے دونوں کا؟ رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اسباب بنائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، رشتے کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا بات کر جی رہے ہیں؟ اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. فرمائیے کون جی کہاں سے؟ میرا مسئلہ ہے. جی میرا نام؟ اپنا مسئلہ ہے. نام کنیز فاطمہ. امی؟ کنیز فاطمہ. امی کا نام نسرین اختر. ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا ہے مجھے سکون نہیں ہے اقبال بابا. ہر وقت مجھے ٹینشن لگی رہتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا. جو کام کرتی ہوں، اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، یہی ٹینشن لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون چین عطا فرمائے. ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا نام ریاض احمد ہے. ریاض احمد. بلوچستان خاران سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ کس کا آپ کا ہے ریاض بھائی؟ ہمارا ہے جی سر. بتاؤ امی کا نام بتاؤ مجھے. امی کا نام بی بی خورشید ہے. بی بی خورشید. جی صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہم اللہ صمد کا وظیفہ کر رہے ہیں. ہاں. اور اللہ کا نبی کا نام وظیفے میں کون سا اللہ صمد کہے گا. ایک بندے نے مجھے کہا یا محمد کہہ دو. تیسرا دن میں نے
اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا, اس نے کہا یا محمد مت کہو, دوسرا نام کہہ دیا. وہ میں بے تعلیم ہوں, ابھی وہ نام میں نہیں جانتا ہوں. بولتا ہے یا محمد میں مجزا ہوں. اللہ الصمد کتنے مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ 3333 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. کسی پیر نے بتایا آپ کو, خود اپنی طرف سے پڑھنا شروع کر دیا؟ پیر نے نہیں بتایا, خواب میں آیا, آپ کو سختی میں لیا تو اللہ سمجھ کروں. میں جو غوث پاک کا وظیفہ کا جگہ قلات میں گیا, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو سلام مت کریے, اس کو بند کر دیں, مجھ سے بات کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے, بند ہو گئی. جی بھائی میرے نا 5 بچے ہیں. جی 3 شادی شدہ, 2 کنوارے ہیں. انہوں کا آپس میں سلوک نہیں بن رہا. آپ کا نام بتائیے. شمیم. شمیم. آپ کی امی؟ صابرہ بی بی. ٹھیک ہے, میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, اس کو ضرور کریے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی عطاؤں سے ضرور آپ کے بچے آپ کے قابو میں آ جائیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے؟ وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی ساڈے بیٹیاں دا مسئلہ ہے تے دوواں دے وی سلاب نہیں پر لگدے, اگے وڈے دا نہیں لگا, او دے بڑے پیسے روڑے نے. مجھے نام بتائیں, مجھے نام بتائیے. شام منور تے انشال منور نے, تے والدہ دا نام ربینہ کوثر ہے. ربینہ کوثر میں سمجھ گیا, بچوں کے دونوں کے نام سمجھ میں نہیں آئے. انشال منور. انشال. جی احتشام. اور احتشام. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ بتائیے. جی باہر گلنے نے تے وڈا یورپ گلیا تے بڑے پیسے روڑ کے واپس آ گیا. بڑے من میں بات لاندے پایا نہیں پیا جاندا. باہر گئے تھے, کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں نکے دا نکے دا بھی سباب لانا ہے تو انہاں دا بھی سان کوئی حساب لاویا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, دونوں کا بتاتا ہوں, چھوٹے کا بھی بڑے کا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب میری وائف کا مسئلہ ہے, اس کے گردے میں درد ہوتی ہے. نام؟ فرزانہ کوثر. ان کی امی؟ عزیز بی بی. عزیز بی بی. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گردے میں ایک پانی سی تھیلی بن گئی ہے اور ریت کے کچھ ذرات ہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اس کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نہیں ڈاکٹر بول رہی ہوں, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹے کا نام بتائیے. رضوان, محمد رضوان. مسئلہ کیا ہے اس کا؟ وہ سعودیہ میں رہتا ہے, اس کا سارا کچھ ہی بند ہوا, نہ تنخواہ مل رہی ہے, نہ کاروبار ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بچے بھی بیمار رہتے ہیں, خود بھی بیمار ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ ٹیلی ویژن کو ضرور دیکھتے رہیے, اور ایک کالر اور شامل کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. بند کر دیے. کدھر بند کی؟ ہوگی. فرمائیں. جی وہ بڑا بھائی ہے, اس کا نا شناختی کارڈ نہیں بن رہا سعودی عرب, اس کو بھیجنا ہے. اچھا شناختی کارڈ نہیں بن رہا. چلو نام بتاؤ, میں اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. رب نواز ہے اس کا نام. رب نواز کی والدہ؟ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رخسانہ بی بی. بس اب آپ ٹی وی سنتے رہیے, انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کے لیے, اور جوابات کی طرف چل رہے ہیں. اور جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. اختر محمود بن کریم جان اور کشور بنت کریم جان کے متعلق جو بھائی آپ نے بتایا کہ ایک تو قرض دار بہت ہے اور کوئی بھی معاملہ اچھا نہیں ہو رہا. رب کریم اپنی رحمت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہت پرانے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز آن ایئر ہوں گے, ان پر اپنے نمبر سے کال کر کے ایڈریس لکھوا دیں یا واٹس اپ کر کے اپنا ایڈریس بھیج دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعویذات آپ کو بھیج دیں گے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی.
محمد نصراللہ بن نظیرہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو صحت خراب ہے، اوپر سے روزی کے اسباب بھی نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، عشاء کی نماز کے بعد 432 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے۔ مدیہ بنت انوری بیوی، میری بہن آپ نے اپنے شوہر عثمان کے متعلق پوچھا تھا مگر ساس کا نام آپ کو نہیں پتا، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ کو نام اگر پتہ چل جاتا ہے اور صحیح نام پتہ چلتا ہے تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ محبت کے لیے آپ کے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے تعویذات بھیجیں گے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 67 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 کو پڑھا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضیاء الرحمن بن حمیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یو کے یا کینیڈا کے لیے ان کی کوشش کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں جگہ فی الوقت سفر کے کوئی امکان نہیں ہے، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب بنائے اور اچھے حکمت کے ساتھ کرم ہو جائے۔ نادیہ بنت ممتاز بیوی، میری بہن آپ نے فرمایا ایک تو پڑھائی میں آپ کو دل نہیں چاہ رہا اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ مستقل چکر آتے ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد یا علیم یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور تعویذات ضرور منگوا لیجئے گا۔ ظفر بن زینب اور سغرا بنت زینب کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ دونوں بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ظفر بھائی آپ کوشش کریں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ شریف، اور بہن سغرا کو بولیں عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ کنیز فاطمہ بنت نسرین اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت ٹینشن رہتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں۔ تعویذات اثرات والے یا جادو والے بہن بھائی جو بھی پوری دنیا میں ہیں ضرور منگوایا کریں تاکہ رب کریم کی رحمتوں سے انشاءاللہ تعویذات پئیں اور انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ ریاض احمد بن خورشید، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، خواب میں آپ کو بتایا گیا تھا اور آپ پڑھنا آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ وظائف کے لیے بارہا میں نے بھی اس پروگرام کے ذریعے سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے اور ہمارے اسلاف نے بھی یہی عرض کیا ہے کہ جب تک کوئی استاد نہ ہو، یعنی کہ وظائف کا طریقہ صحیح طریقے سے بتانے والا کوئی استاد نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی وظیفہ ایسا نہ پڑھیں کہ جس کے ذریعے خدا نہ خواستہ رجت کا معاملہ ہو جائے، رجت کا مطلب الٹا ہو جائے۔ تو میرے حساب سے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی الٹا ہو رہا۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا یا محمد پڑھنے کا، تو یا محمد پڑھنے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے اس کو منع نہیں کیا، پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ جو وظائف ہیں اس کے بغیر استاد کے نہ پڑھیں، یہ میرا مشورہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ شمیم میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے 5 بچے اور 5 نافرمان ہیں، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر چینی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ فرما بردار بن جائیں گے۔ انشال اور احتشام بن ربینہ کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ باہر گئے تھے احتشام اور کامیاب نہیں ہوئے، دوسرا بھی ابھی جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سفر ہے ہی نہیں، مطلب سفر کا حساب صحیح نہیں آ رہا کہ اس وقت آپ کا سفر ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا، رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ نماز کی پابندی کے ساتھ اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے اچھے اچھے اسباب بناتا ہے۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے روحی، روحی،
اور اس کے اعداد ہیں 224. اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا قویو یا حقو، یا قویو یا حقو. پڑھنا کس طریقے سے؟ ڈبل کر کے، یعنی کہ جو نام کے اعداد ہوتے ہیں اس کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ 448 مرتبہ روحی نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہیں اس کو پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور کوئی بھی وظیفہ کسی بھی طرح کا ذکر کا کر رہے ہوں اپنے مقصد کے لیے تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں. اور ساتھ میں بالخصوص جب رب عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں دعا کے لیے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت بھی اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. مزید کالز پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاطمہ بہاولپور سے بات کر رہی ہوں. اب 2 سوال کرنے ہیں. مسئلہ جن کا ان کا نام اور والدہ کا نام بتا دیں پہلے. شاہد اقبال. شاہد اقبال. ہاں. والدہ کا نام ہے سغرا مئی. سغرا ٹھیک ہے. اور بھابھی کا نام ہے سائدہ بی بی. صحیح ہے. اور ان کی امی کے نام ہے ممتاز مئی. ممتاز بالکل صحیح. مسئلہ کیا ہے آپ بتائیے. اس کے بچے اولاد کا مسئلہ ہے. کتنے سال ہوئے؟ 3 سال ہوئے شادی کو. اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد فرمائے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں پوری دنیا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیں. میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ نہیں دیکھ پاتے پروگرام تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور الحمدللہ ARYQ TV بھی آپ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے ARYQ TV کا، اس کے اوپر یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. تو آپ وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مسئلہ بھی سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جواب بھی تلاش کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. سر بند ہے. راہیل بات کر رہا ہوں واہ کینٹ سے. امی کا نام؟ اچھا امی کا نام فاروق بی بی ہے. فاروق بی بی. ہاں جی. اور ان کی امی کا نام جو ہے مقبولہ جان ہے. یہ بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ. اچھا امی کے متعلق پوچھنا ہے آپ نے؟ جی جی ٹھیک. اصل میں یہ بیمار رہتی ہیں، ٹینشن لیتی ہیں. اللہ انہیں سکون اور چین عطا فرمائے. میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ ان کا حساب بھی دیکھتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ حسن محمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. حسن محمد. سر میں ابھی لاہور میں جاب کر رہا ہوں. والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا؟ والدہ کا شمیم بی بی. ٹھیک ہے. سما میں جاب کر رہے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو ابھی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں اپنی فورن ایجوکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے. مجھے بتائیے گا یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا؟ اور دوسرا میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، مطلب میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بتاتا ہوں. دونوں مسئلوں کے لیے بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی صاحب. جی بیگم ہے وہ ہر ٹائم نہ بیمار رہتی ہے. نام بتاؤ. بیگم کا نام بتاؤ. شبانہ. شبانہ کی والدہ؟ محمودہ بیگم. محمودہ. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں بتاتا ہوں کس نے علم کیا ہے یا اثرات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ روزگار نہیں اچھا بن رہا. نام بتائیے اپنا. عبد الخالق. عبد الخالق. والدہ کا نام مقصود بیگم. مقصود بیگم. ٹھیک ہے عبد الخالق بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ روزگار کے بارے میں پوچھنا تھا. نوکری کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں؟ اپنے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी बाबू जी, मेरी बेटी है अफशा गफार। क्या नाम है? अफशा गफार। अफशा गफ्फार। वालदा का नाम? वालदा का नाम फारूक सुल्तान। क्या नाम है? फारूक सुल्तान। फारूक सुल्तान। जी, वो मेरी बेटी दुबई में रहती है। सही उसने है। कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो कोई ऐसा वज़ायत बताया। कहाँ के लिए अप्लाई किया है उसने? किसी फैक्ट्री वगैरह के लिए, कोई कंपनी के लिए? हाँ, कंपनी के लिए। जी ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक ताला इसको कामयाबी दे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे ना 4 बेटे ने, 1 बेटी है। चारे बेटे बेटी नाल दे नाल टुकड़ी पहन रखते। क्या करते हैं? मिलते नहीं उनके नाल। आपसे नहीं मिल रहे? हाँ, नहीं, भैन नूं नहीं मिलते। अच्छा, आपके बेटे अपनी बहनों से नहीं मिलते? हाँ जी, एक ही बहन, इसको नहीं मिलते। नाम क्या है उनका? उनका नाम है सोनिया सना। और आपका नाम क्या है? शमीम। शायद आपने वो वज़ाइफ सुने नहीं है। दोबारा ये प्रोग्राम भी रिपीट होगा कल इंशाअल्लाह 12 से 1 दोपहर में देख लीजिएगा। आपको मैं जवाब दे चुका हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, बात सुने। जी जी, देखें, ये अपने टेलीविजन की आवाज़ तो बंद करें पहले। जी सर, मैं कह रही हूँ, मैंने अपने मियाँ के बारे में पूछना, पहले नहीं पूछा मैंने। मैं आपसे नहीं अर्ज कर रहा था, पिछले कॉलर से अर्ज कर रहा था। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ तो बंद कीजिए। हाँ जी सर, मैंने कर ली आवाज़ कम अपने टेलीविजन की। अच्छा, नाम बताएं मियाँ का। मेरे मियाँ का नाम है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। हाँ जी। और उनकी अम्मी? अम्मी का नाम है मीर बेगम। मीर बेगम या अमीर बेगम? अमीर बेगम। अमीर बेगम, ठीक है। मसला क्या है? हाँ जी, मसला ये है कि 6 माह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा सर खराब रहती है, बहुत ज्यादा। मजीद वो चलते हैं और गिर जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मैं इंशाअल्लाह बताता हूँ आपको। आप लोग टेलीविज़न जो है ना, उसकी आवाज़ खोल के सुनते रहते हैं, इससे बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो पहले हम जवाबात की तरफ चलते हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। वक्त बचा तो इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी कॉल्स भी ले लेंगे, वरना फिर आपको पता है कि प्रोग्राम के आखिर में हम सब मिलकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ भी करते हैं। तो कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि मेरे नंबर्स जो ऑनियर होते हैं उनको आप लिख सकें, साथ में अपने वज़ाइफ भी नोट फरमा सकें। फरजाना कौसर बिनते अजीज़ बेगम, भाई आपने फरमाया कि आपकी बेगम के गुर्दे में दर्द है और डॉक्टर बताते हैं खुदा न खास्ता कोई थैली या कोई ज़र्रात हो गए हैं। सूरह अलम नशरह हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और उसको पिएं, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुर्दे के मामलात अच्छे हो जाएंगे। मोहम्मद रिजवान बिन नाहिद अख्तर के मुतालिक जो पूछा है कि सऊदी अरब में रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, रब्बे करीम इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और इशा के बाद 1057 मरतबा 1057 मरतबा या खालिकू या अल्लाह पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब अच्छे बन जाएंगे। रब नवाज बिन रुखसाना के मुतालिक जो आपने पूछा है कि भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, ये ऐसा वजीफ़ा है कि हर मकसद में जो जायज़ मकासद हमारे दुनियावी तौर पे होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के लिए बुजुर्गान दीन ने हमें अता फरमाया है। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू। रब नवाज 264 मरतबा खुद पढ़े, दुआ करे, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। फातिमा मेरी बहन आपने शाहिद इकबाल बिन सुगरा और साजिदा बिनते मुमताज़ के मुतालिक पूछा। 3 साल हो गए इनके औलाद नहीं, रब्बे करीम इनको नेक साल औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बहन साजिदा के ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोले हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 73 मरतबा 73 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात मेरे नंबर्स पे राब्ता करके ज़रूर मंगवाइएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द औलाद नसीब होगी। राहिल मेरे भाई आपने फरमाया, आपने अपनी वालदा के मुतालिक पूछा है। फारूक
بیوی کے متعلق ان کی والدہ کا نام مقبولہ جان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، والدہ کو بولیں یا سلام یا اللہ 400 مرتبہ پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ حسن محمود بن شمیم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ لاہور میں سما ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں پڑھائی کے لیے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ بہتر ہے، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ شبانہ بنت محمودہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ وائف آپ کی بہت بیمار ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عبد الخالق بن مقصودہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ روزگار کے معاملات میں بڑی پریشانی، رب کریم بہت کرم فرمائے، عشاء کے بعد 731 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، الحمدللہ کوئی جادو نظر بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ابشا بنت فاروق سلطان کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچی دبئی میں ہے اور کمپنی میں اپلائی کرنا چاہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ ربی لا شریک لہ 382 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ محمد رفیق بن امیر بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 6 ماہ سے بہت بیمار ہیں اور چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، ایک تو تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا اور اس کے ساتھ ان کو بولیں باوضو رہا کریں کوشش کر کے، اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام کے آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، تو ہم دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو کل پھر ہماری ملاقات پروگرام روحانی دنیا میں رات 7 بجے ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں پہ ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی رب کریم غیب سے مدد فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ ہماری تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.